अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइफर का जिक्र बार बार हुआ। साइफर की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई की बातें हो रही थी। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही हुई थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ये वारंट गिरफ्तारी खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के केस में जारी हुए। 20 अगस्त का इक़दाम जब जलसे से खिताब करते हुए खान साहब ने शहबाज गिल का रिमांड देने पर खातून जज के खिलाफ एक्शन लेने की बात की थी। उस मामले पर यह वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि मामला तो कोर्ट में है और इस पर खान साहब कल बयान हलफी भी जमा करवा चुके हैं। 3 अक्टूबर को इस पर समाअत भी होने जा रही है। फिर अयाज साहब, क्या मकसद हो सकता है पहले वारंट गिरफ्तारी जारी होने का? खेल बड़ा है, मैदान बड़ा है। ये नई जैसे 77 में एक पीएनए बनी थी और इस्तेमाल हुई थी, तो ये जो पीडीएम है ये आज की पीएनए है। अच्छा, पीएनए, इसके पीछे कौन खड़ा है वो बात हमें शायद इतनी हमारी समझ नहीं है कि उसका हम इहाता कर सकें बमुकाबला एक शख्स। तो ये जो है ये तो बहाने और उज़र हैं। अब ये 506 वाला जो बात है, 506 यहाँ बनता ही नहीं है। किसी वकील से आप पूछ लें, लाहौर कचहरी से, इस्लामाबाद कचहरी से। 506 का जो सेकंड पार्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपने जान से मारने की धमकी दी हो। ऑनरेबल ज़ेबा सतार साहिबा को ऐसे तो नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, जुडिशल एक्शन लेंगे, हम कंप्लेन करेंगे। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन बनती नहीं है। लेकिन मिजाज यार में जो आए, और यहाँ पे मिजाज यार का हम सबको मालूम है, तो ऐसी चीज़ें फिर हो जाती हैं। अच्छा। अब ये जो आप मरियम नवाज से कह रहे हैं साइफर, मामला साइफर से कहीं आगे जा चुका है, लेकिन वो बुनियाद उसको बना रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, एक पूरा माहौल बन रहा है। और इसमें मिस इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं कहूँगा, और प्रोपेगेंडा में नून लीग की खासी महारत है। अच्छा। मीडिया के वो चैंपियंस रहे हैं 30-35 साल से। मतलब ये हकीम जो हैं, ये कौम को कौम के मर्ज की तशखीस और दवा पिछले 40 साल से दे रहे हैं। आज ज़रूरत पड़ी है किसी बड़े मकसद के लिए। मकसद क्या है? इमरान खान को कंटेन करना, चैलेंज करना, ख़त्म करना, बिल्कुल महदूद कर देना। और कोई नहीं मिले। वही 40 साल पुराने वो तबीब जो हैं, वही अतार के। आपको लगता है साइफर की बुनियाद पर वो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं? नून लीग अपने मकासद हासिल कर सकते हैं? साइफर तो एक चीज है ना, साइफर है, 506 का मुकदमा है, कुछ और चीज आ जाएगी। ये तो उज़र हैं, बहाने हैं, स्मोक स्क्रीन है। अब वो साइफर से बात तो ये है, इमरान खान ने कहा साइफर का बात हो सकती है, नहीं, उस पर बहुत तशरीह हो सकती है। मेन बात तो है कि हुकूमत हटाई गई या नहीं, इससे कोई इनकार कर सकता है? ये जो हमारे मसीहा क्या कहते हैं, जूनियर मसीहा, बड़े मसीहा तो लंदन में है, जो शहबाज शरीफ साहब को लाया गया और जहाँ पे बिठाया गया है कि आप अपने करामात दिखाइए, तो इसमें वो रेजीम चेंज, रेजीम नहीं थी, ये गवर्नमेंट थी। रेजीम और चीज़ होती है, गवर्नमेंट और चीज़ होती है। रेजीम वो एक वो डिक्टेटोरियल कॉन्टेक्स्ट में होता है, जो हम, मेरे ख्याल वो कॉन्टेक्स्ट हम भूल जाते हैं। ये गवर्नमेंट जो है चेंज हुई, इसकी जो सारा कुछ वो करने का नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑर्केस्ट्रेट हुआ। प्रिजन वैन भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, अदालतें, इंसाफ का है, अदालतें तो यहाँ पे हमेशा खुली रहती हैं। बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान में कि इंसाफ का बोल बाला है, तो वो भी सारी खुल गई। तो ये सारा ऑर्केस्ट्रेट हुआ था। अब ऑर्केस्ट्रेट आप ना माने, किबला हजरत जो हमारे गुरु वगैरह हैं वो ना माने, उसका तो इलाज कोई है कोई नहीं। वो क्या कहते हैं जी, वो गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, बाग तो सारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं।
बाग तो गुल आप हैं और साथ मुझे बीच में ना मिलाएं, जिन्हें आप गुल कह रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं ये क्या हो रहा है सलमान साहब। बड़ी गेम है, तो आप ये साइफर और इसमें 506 में आप कहाँ पड़े हुए आगे निकले कॉन्फ्रेंस में थे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सलमान साहब क्या आपको लगता है कि हुकूमत संजीदा है या इस पोजीशन में है कि खान साहब के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके? देखें मरियम, सियासी अमल में, सियासी मैदान में मुकदमात होते रहते हैं और ये मुकदमा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। और मैं ये वजाहत कर दूं, ये मुकदमा जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये कोई नया मुकदमा नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम में आने से पहले मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में तो उनकी जमानत हो चुकी हुई है, तो फिर क्यों जारी हुए? देखें अब ये तो फिर जिन्होंने खबर दी उनसे पूछे, उन्होंने कहा कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। अच्छा, उस मुकदमे में उनकी जमानत हो चुकी हुई है। वो तो एक वजाहत कर रहे हैं, तो खान साहब को परेशान नहीं होना चाहिए। देखें बात ये तो एक धमकी के पे मुकदमा है, और जिस सीन की यहाँ बात की जा रही है ना, पहले तो जो 3 दफ़ा रजीम का है उस पर लाहौल वाला पढ़ लेनी चाहिए। वो इमरान खान साहब की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसके बारे में हमें यहाँ बताया जाता रहा कि किस तरह बनी थी, क्या क्या कुछ उनके लिए हुआ था। देखें ये एक, मैं हमेशा एक फिक्रा कहा करता हूँ कि पुरानी फिल्म, गरीब की माफ़ी हो सकती है। सर मैं आप माफ़ी मांगें कौम से, इसलिए कि आप तो वही चीज़ें दोहरा रहे हैं, क्योंकि अब अफराद चेंज हुए हैं ना। देखें मैं उस वक्त भी ये बात कहता था कि आप इस अमल का हिस्सा ना बने, आप सहूलतकार ना बने इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। वो मुद्दई बने थे, वो कोर्ट्स में जाते थे, कोर्ट में उनको बुलाया गया था कि आए हम आपको इंसाफ देते हैं। जब इस तरह के इंसाफ होंगे और आप सहूलतकार बनेंगे, और यार ये तो कुदरती असूल है कि जब किसी के लिए गड़ा खोदेंगे तो वो गड़ा तो उसमें तो गिरना पड़ता है। और अब खौफ क्या है, मैं समझता हूँ ये, हम तो स्टूडेंट लाइफ में भी मुकदमे होते थे, कोई ऐसी बात नहीं। आपका क्या सियासी केस मौजूद है? अब जहाँ तक साइफर की बात है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से साइफर चेंज हो गया। पहले तो ये है कि मैं तो एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ, बल्कि अब प्रोफेसर साहब से मैं रहनुमाई लूँगा कि ये जो पाकिस्तान का सेक्रेटरी खारजा या खारजा ऑफिस है, ये भी किसी हुकूमत का पाबंद है या नहीं? कि वो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहना पड़ा कि इनको बुलाएं ताकि ये यहाँ पर बात करेंगे, तो फिर उससे नोट्स ले लेंगे, और फिर वो आजम खान साहब कहते हैं कि मैं मिनट्स अपनी मर्जी के कर लूँगा। अब ये भी कहते हैं कि वहाँ से साइफर चोरी हो गया, साइफर खारजा ऑफिस के पास मौजूद है। खारजा ऑफिस से क्या हुकूमत पाकिस्तान का पाबंद है या नहीं? और बात ये कि ये कौमी सलामती का मामला था, एक मुल्क है, एक सुपर पावर है। बात ये कि आपको अब $25,000 पे एक फर्म वहां से हायर करनी पड़ी है। लेकिन आपको लगता है कि साइफर इतना बड़ा इशू है कि खान मेरे साहब ख्याल को इस पर जब तक आप एक लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव था, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त। वो उस वक्त कह रहा है कि ये इसको हमने इस पे खेलना है। मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा दोहराने, किस पे खेलना है? मुल्क के साथ खेलना है, कौम के साथ खेलना है, अपने रियासती मफादात के साथ खेलना है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत गुरेज़ है इस पर कोई कार्रवाई करने से? मैंने ये सवाल मैंने वहाँ पर किया था, और मरियम नवाज साहिबा खासी इस पे जज्बाती थी, और उन्होंने फिर राना सनाउल्लाह साहब को कहा। देखिए जो मुझे बात समझ आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा तो बतौर लीडर के बिहेव कर रही थी, और उनके साथ उनके वज़रा बैठे थे। उन्होंने कहा जी राना साहब इस पे वजाहत कर देंगे, तो राना साहब ने कहा जी कैबिनेट में चूंकि ये हुकूमत इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो मेरे लिए तो ये मैसेज था कि ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आजकल बात हो रही है ना, उसमें खान साहब को मैंने तो ये भी पूछा था कि कहीं इंटरनल किसी ने कहा हुआ है या एक्सटर्नल कहा हुआ है कि इनको नहीं पकड़ना। तो बात ये कि आपको तो पकड़ना भी नहीं है किसी ने, पकड़े तो वहां तो उनकी बेटी भी जेल में गई थी। जरा आपने सीन देखे ना क्या है। अब वही अदारे कह रहे हैं कि जी लाएं आप इनके खिलाफ शवाहद कहें, तो कोई शवाहद देने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत चलनी है, अगर जमहूरी अमल आगे की तरफ बढ़ना है, तो अपने अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी चाहिए, और हमें भी सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। अच्छा। बात है कि हमें भी किसी को गिराने के लिए किसी के साथ मिलकर नहीं चलना चाहिए कि जी हुदैबिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था हमारे प्रोग्राम में, वो कहाँ गया हुदैबिया, कहाँ गए एवन फील्ड के फ्लैट। बात ये कि पाकिस्तान के सियासतदानों पे 10 चेक लगे हुए हैं, 10 चेक होते हैं इन पे। ये फिर बेचारे आ जाते हैं लोगों के पास वोट मांगने के लिए, ये आके कोर्टों के सामने सरेंडर भी कर जाते हैं। तो पाकिस्तान में 35 साल किसी और ने भी हुकूमत की है, आज तक कोई पूछ सके, कोई आया कहीं कोर्ट के सामने? मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लाइंस ड्रॉ कर लें आपस में। बात ये कि पाकिस्तान के अवाम की अगर तईद और हमायत हासिल है ना,
اگر اس قوم کو آپ نے اس قوم کے ریئل ایشوز، کیا یہ ریئل ایشوز ہیں؟ کبھی یہ سائفر کا ایشو آتا ہے، کبھی دیگر ایشوز آتے ہیں، ریئل ایشو یہ ہیں. دیکھیں ڈار صاحب آئے ہیں، میں اس بات کو اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کا مطلب مفتاح صاحب نے تو ساری شرائط پوری کی، اور ہمارے پروگرام میں کہا گیا کہ جناب جلدی سے پوری کر دیں نہیں تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. یہ دیوالیہ ہونے کے قریب تر کون لے کے گیا تھا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بات کرنی چاہیے کہ معاہدہ کس نے کیا تھا. میں نے تو انہیں پوچھا کہ نواز شریف صاحب تو کہتے تھے کہ جی IMF سے جان چھڑائی جائے، تو اب تو ہماری معیشت ان کے پاس جرگمال ہے. آپ نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرنی ہے، تو یہ بات مفتاح صاحب نے کیوں نہیں کی؟ یہ شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں کی تھی؟ اب ڈار صاحب آ رہے ہیں تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، میں پھر کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو تھوڑا سا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. بات یہ کہ آپ تو سارا کچھ کر گئے، آپ تو دیوالیہ کروائیں. اور پھر وہ جو شوکت ترین صاحب کی کال ہے، کیا وہ غداری کے مترادف نہیں ہے؟ اور جب آپ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلیں تو ٹھیک ہے، اور جب دوسروں کی باری آئے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب سہولت کار بن کے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. تو ڈسکوالیفائی میں خلاف ہوں، عمران خان صاحب ہو، نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، میدان میں فیصلہ ہونا چاہیے اور لوگوں کی تائید اور حمایت سے ہونا بالکل. چاہیے. آپ کسی کی سیاست نہیں ختم کر سکتے نہ حل کر کے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی جیسا کہ سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ ان کی بات ہوئی ہے وزیر داخلہ صاحب سے اس وارنٹ سے متعلق، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میڈیا پر اس خبر کا آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئلٹی ہے، کوئی ایشو ہوا ہے، پرانا کیس ہے، اس پہ ضمانت کروا چکے ہیں، ضمانت کروا بھی چکے ہوں. لیکن یہ تو فیکٹ ہے، اگر میڈیا پہ آیا ہے تو یہ ایک ریئلٹی ہے، اور ٹائمنگ بڑا صحیح چنا ہے. کل جاری کیے جا رہے ہیں، وارنٹ کل جاری کیے گئے. ہاں تو یہ ریلیز انہوں نے اب کیا ہے نا، آج کیا، تاکہ سیٹرڈے ایوننگ کو کرو، سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، تاکہ اگر ضمانت دینا چاہیں کورٹ اویلیبل ہی نہ ہو آپ کو. اب ہو سکتا ہے سنڈے کو کھل جائے، جس طرح ہماری کورٹ 12 بجے کھل جاتی ہیں تو سنڈے کو بھی کھل سکتی ہیں. خیر نہیں آؤ. دیکھیے پاکستان کی سیاست میں اعتدال کی ضرورت ہے، ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملات کو اس انتہا کی طرف نہیں لے جانا چاہیے جس میں تمام نظام کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے. اور جو اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے، چاہے کسی قسم کی ٹوٹی لولی لنگڑی جمہوریت جیسی بھی ہماری ہے، جو بھی چلانی ہے، اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا مخالف ہوتا ہے اس کو آپ میدان سے خارج نہیں کرتے، اس کو اس سٹیج پہ نہیں پہنچاتے کہ وہ ہر چیز، وہ بھی وہی انتہا پسندی ایڈاپٹ کر لے جو کہ حکومت کی طرف سے یا دوسری سائٹ سے جو انتہا پسندی آتی ہے. کیونکہ جمہوریت انتہا پسندی میں نہیں چلتی، اور پاکستان کی بقا جو ہے وہ اسی صورت میں ہے جب جمہوریت حقیقی صورت میں آپ کو نظر آئے. آئین کے اندر جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں معاشرے میں جمہوریت چاہیے، ٹالرنس چاہیے، اکوموڈیشن چاہیے. اور اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ سائفر نہیں ہے. دیکھیے سائفر کوئی کہتے ہیں جی پرائم منسٹر سے ہاؤس سے گم ہو گیا، اگر کسی کو سائفر کا پتہ ہو نا تو وہ فورن آفس میں ڈھونڈے. دیکھیے اور یہ سائفر میسج جو ہیں ایمبیسی سے آتے رہتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ آتے ہیں، ان کو ڈی کوڈ کرتا ہے وہ فورن آفس کے استعمال میں ہوتی ہے. کنسرن لوگوں کو بتا بھی دیا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بتایا جاتا کیونکہ بہت سی چیزیں روٹین کی ہوتی ہیں. تو پھر اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے نا، کیونکہ مریم نواز تو کہہ رہی ہے اس کو برآمد کیا جائے بنی گالہ سے. نہیں دیکھیں، یہ میں نے آپ سے یہی کہا ہے نا کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری آپس میں تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے مخالف کو ہر طریقے سے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں کہ سائفر وہاں سے نکالیں، یہاں سے نکالیں. یہ بھول جاتے ہیں کل کو جب حالات بدلیں گے، یعنی آپ پاکستان کی تاریخ سے کوئی سبق ہی نہیں لیتے. کون شخص ہے؟ ضیاء الحق 8-10 سال چلتا رہا، مشرف اتنا عرصہ چلتا رہا، ایوب خان کا دور حکومت اتنا عرصہ چلتا رہا، الٹیمیٹلی پاور سے باہر چلے گا. تو اسی طرح یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو اگر حالات بدلتے ہیں تو پھر جو روایت یہ قائم کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن جانے نہ پائے، اس کو رگڑا لگا دو، بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ کارکردگی کس طرح بہتر ہو. حکومت کی کامیابی جو پریس کانفرنس آج شام ہوئی ہے اس پہ آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس میں جو عوام کے مسائل ہیں ان کا تذکرہ کتنی دیر کے لیے آیا ہے، اور جو ان کے مسئلے ہیں، اقتدار کے مسئلے ہیں، اپنے کنٹرول کے مسئلے ہیں، اپنی ذاتی انا کے مسئلے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کا اظہار ہے،
وہ آج کی پریس کانفرنس میں اچھا ڈاکٹر صاحب، جب سے یہ آڈیو لیکس ہوئی ہیں، سائفر، ٹرانسکرپٹ، لیٹر، یہ سب چیزیں جو ہیں عوام تک پہنچی ہیں، تو عوام کے نالج کے لیے بتا دیجیے ٹرانسکرپٹ میں اور لیٹر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ باتیں عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں، اس لیے کہ عوام کا مسئلہ کچھ اور ہے. یہ جو سائفر کا مسئلہ، یہ 506 کی 2 کلوزز، 204 کی 10 کلوزز، یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے. یہ صاحبان اختیار و اقتدار کی جنگ ہے، جن کی زندگی سٹیک پہ ہے، جن کا فیوچر سٹیک پہ ہے، جن کی دولت سٹیک پہ ہے. یہ ان کا گیم ہے. لہٰذا عوام بچارے تو سوچ بھی نہیں سکتے ان باتوں کا. یہ صرف ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو ان تقریریں کرتے ہیں. عوام اس وقت خوش ہوتے ہیں جب آپ ان کے مسائل کو جو ہیں، یہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان سے کہیں کہ ذرا بازار میں جا کے دال کی قیمت تو پتہ کریں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں کہ عوام کو کچھ ریلیف ملا پیٹرولیم مصنوعات پر. جو ریلیف ملا ٹھیک ہے، بڑا مہربانی ہے ان کی، انہوں نے بڑی جو ہے سخاوت دکھائی ہے، عوام پہ بڑا احسان کیا ہے. یہ ملک عوام کے لیے ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ہم نے ملک بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے، بھائی ملک کی میز، کرسی، عمارت یا موٹر وے نہیں ہوتا. ملک عوام ہوتے ہیں، پبلک ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو آخری بات ختم کر دوں گا. پاکستان 1947 میں بنا نا، فزیکلی 1947 سے پہلے پاکستان موجود نہیں تھا. قائد اعظم نے اپنی لیڈرشپ سے لوگوں کے، مسلمانوں کے ذہن میں پاکستان کریٹ کیا، ایک نظریہ کریٹ کیا، پاکستان کا تصور لوگوں کے ذہن میں کریٹ کیا، پھر وہ ریئلٹی بن گیا. اسی طرح جب کسی ملک کو نقصان پہنچانا ہو تو فوجیں بھیجنے کی آج ضرورت نہیں ہے، ذہن بدلنے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کو ایک ڈائریکشن میں چلانا ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے عوام کا لگاؤ ملک سے ہو، جس سے عوام کا لگاؤ سیاسی نظام سے ہو. یہ نہ سمجھیں کہ سیاسی نظام جو ہے ان کے خلاف ہے. بالکل، آج کوئی گرفتار ہو گیا، کل ضمانت ہو گیا، آج کوئی نااہل ہو گیا، کل کو اہل ہو گیا، اس سے عوام کو کیا لینا دینا؟ صافی صاحب، ابھی تو سائفر پر کارروائی کی بات ہو رہی تھی اور وارنٹ گرفتاری 20 اگست کے اقدام پر جاری ہو گئے. اس کے مقاصد آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلے تو یہ وارنٹ گرفتاری پہ بات کر لیتے ہیں. یہ علاقہ مجسٹریٹ کی طرف سے جاری ہوا ہے. عدالت، اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کو ختم کرنے کا حکم دے چکی ہے. یہ جو دیگر مقدمات ہے، اس میں خان صاحب علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے کئی دفعہ بلانے پر پیش نہیں ہوئے، اور ایک ضابطے کی کارروائی ہے جس پہ علاقہ مجسٹریٹ نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے خان صاحب کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہے. کوئی سنگین دفعات نہیں ہے. جو سنگین دفعات تھے وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا خاتمہ کر چکی ہے. اب خان صاحب نے جس طرح پچھلے 2 دنوں سے مسلسل و قانون کا احترام کرتے ہوئے کل زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں حاضر ہوئے معافی کے لیے، اور آج انہوں نے اپنا حلف نامہ بھی جمع کروا دیا ہے، تو میرے خیال میں اس ضابطے کی کارروائی کو بھی اگر وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں کسی وقت بھی پیش ہو سکتے. ہماری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد پولیس، جن کے بارے میں کچھ میڈیا کے کچھ حلقوں نے خبریں دی تھی کہ آج اس وارنٹ گرفتاری کے فوراً بعد بنی گالہ کی طرف پیش رفت ہوئی تھی، بجا طور پہ ہوئی تھی. پولیس کے اعلیٰ حکام بنی گالہ کے آس پاس پہنچے تھے، لیکن وہ کسان اتحاد کا جو احتجاج اسلام آباد میں کئی دنوں سے جاری ہے، ان کی احتجاج کے پیش نظر یہ پولیس وہاں پہ تعینات ہوئی تھی، اور اب تھوڑی دیر پہلے وہاں سے وہ پولیس بھی ہٹا دی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ ریڈ زون میں کسان اتحاد کا جو ہے وزیر داخلہ کے ساتھ ناکام مذاکرات ہوئے تھے، اور انہوں نے اب بنی گالہ کی جانب رخ کیا. شاید وہاں سے ان کو کوئی شنوائی ملنے کی کوئی توقع ہوگی. تو یہ میرے خیال میں پولیس نے ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. پولیس کو، تانا مارگلہ کو یہ وارنٹ علاقہ مجسٹریٹ کی جانب سے موصول ہوا ہے، لیکن اس پہ ابھی تعمیل کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ایک بات. اب جو سائفر کا معاملہ ہے اس پہ آج دونوں طرف سے ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو مشترکہ پریس کانفرنس کی، سلمان غنی صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کو تو بہت ساری چیزوں کو علم ہے، بیک گراؤنڈ کا بھی انہیں علم ہوگا، لیکن وہاں پہ جس لب و لہجے کا اظہار کیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی گھر کی مثال دی گئی، اور مریم نواز صاحبہ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک طرح سے حکم دیتے ہوئے کہا
ہے کہ وہ بھی بنی گالا جا کے سائفر برآمد کرے. اول تو اگر یہ وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر کی کاپی غائب ہوئی ہے تو اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وفاقی حکومت پہ عائد ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب اپنے سٹاف سے پوچھے, پرنسپل سیکرٹری سے پوچھے کہ سائفر ان کے موجودگی میں کہاں غائب ہوا. اگر سائفر عمران خان صاحب ساتھ لے کے گئے تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کئی دفعہ بتایا گیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں وزیر اعظم ہاؤس پہ اس سائفر کے حوالے سے کئی فیصلے ہوئے, تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ سائفر خط اس کمیٹی نے اگر دیکھا ہی نہیں تھا یا کابینہ نے دیکھا ہی نہیں, اب جو بتایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ خط موجود ہی نہیں ہے, تو وہ فیصلے پھر کن بنیادوں پہ اور کن ثبوتوں پہ کیے گئے؟ جب آپ کو خط آپ کے پاس موجود ہی نہیں تھا تو آپ نے کس طرح یہ ایزمپشن لگا دی تھی کہ وہ خط جو تھا وہ سائفر تھا یا وہ کسی سفارتکار کی طرف سے آیا تھا, اس میں دھمکی کا لفظ استعمال ہوا تھا یا سازش کا لفظ استعمال ہوا تھا؟ یہ تمام باتیں پھر کہاں سے نکلی؟ تضادات ہے دونوں طرف سے. نہ صرف حکومت کی ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے, اور عمران خان صاحب وہ تو اس بات کے لیے مشہور ہے, وہ تو بیانیے مختلف بناتے ہیں. کل دیکھ لیجئے گا جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ سیاستدان عوام کے مسائل کی بات نہیں کرتے, واقعی نہیں کرتے. نہ صرف حکومت اس سے بالکل لا تعلق ہے بلکہ اپوزیشن جو عمران خان صاحب کی قیادت میں اس وقت انتہائی متحرک ہے, عوامی مسائل پر بات سے کترا رہی ہے. تاریخی ایڈورڈ کالج گئے تھے خان صاحب کل سرکاری ہیلی کاپٹر میں خیبر پختونخوا کے, اور پارسائی دیکھیے گا کہ 10-15 منٹ کی فلائٹ میں بھی وہ اپنی نماز قضا ہونے کی ان کو اتنی زیادہ فکر تھی کہ اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی. لیکن دوسری طرف یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ قوم جو سیلاب کے نیچے ہے, جو قرضوں کے نیچے ہے, یہ سرکاری ہیلی کاپٹر کا کس بے دردی سے اور کس قانون کے تحت اور کس اخلاقی جواز کے تحت خان صاحب جو ہے اس کا استعمال کر رہے. اور وہاں پہ بھی ایڈورڈ کالج جو انتہائی ایک پریسٹیجیس ادارہ ہے خیبر پختونخوا کا, بچوں اور بچیوں کے سامنے وہ گالم گلوچ کر رہے تھے اسٹیج سے. تو جب وہ ان کا یہ لب و لہجہ ہوگا, دیکھیں ڈیزل کہنا ان کی اب ایک عادت ہو گئی ہے اور ہمیں بھی سنتے سنتے عادت ہو گئی ہے. اب وہاں پہ خیبر پختونخوا کے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر کو وہ میلو کہہ کر پکارتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں, اب اس کا ترجمہ تو مجھے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ایک انسان کو جانور سے تشبیہ دینا اتنی بڑی لیڈر کو کہاں زیب دیتا ہے. تو اس کے جواب میں پھر آج جو مریم نواز صاحبہ نے جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو دونوں طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. سیاست کے لیے جا رہی ہے, عوام کا درد کسی کو بھی محسوس نہیں ہو رہا. جب تک یہ طرز عمل برقرار رہے گا میرے خیال میں نہ صرف حکومت جو ہے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اپوزیشن بھی اسی طرح وہ بھی پریشر کے نیچے رہے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے دونوں جانب غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج کی پریس کانفرنس میں مریم نواز خاصی اگریسو دکھائی دیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ برت کے بعد ان کا سیاسی طرز عمل کیا ہوگا. حیا صاحب, آج جب پریس کانفرنس ہوئی یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی, 2 وزراء ادھر بیٹھے تھے, 2 وزراء ادھر بیٹھے تھے, بیچ میں مریم نواز بیٹھی تھی اور خاصی اگریسو دکھائی دے رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ کیسز ختم ہونے کے بعد ان کا طرز عمل بھی کچھ مختلف ہوگا؟ اب اگریسو اور ساتھ کانفیڈنٹ بھی آپ کہیں. دیکھیں اب جو بات ہو رہی ہے ملکی تناظر میں, اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی, یہ تو واضح ہے, سب کچھ واضح ہے. جو نون لیگ کے اندرونی جو کانٹرڈکشنز خلفشار تھا وہ تو ہو گیا ختم. اچھا, ہمیں تو صدمہ یہ ہے کہ ہمارے مہربان شہباز شریف صاحب اور جو ان کے ہونہار فرزند ہیں ان کو جو وقتی طور پہ آگے لایا گیا تھا وہ بالکل اب اپنی جگہ پہ نیچے جو ان کا ہائرارکی میں جو ان کی جگہ بنتی ہے وہاں پہ وہ آ جائیں گے. اچھا, اسحاق ڈار صاحب کا آنا سب سے بڑا سگنل تو وہ ہے. اب یہ جو بریت ہے ان کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. آج دیکھیں نا کیسے ہمیں بتایا گیا حدیبیہ کیا چیز تھی, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیا تھے,
मतलब पूरे लंदन को एवन फील्ड अपार्टमेंट नज़र आते हैं, पूरे बरतानिया को नज़र आते हैं, सैटेलाइट से आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं पता चल रहा कि वो किसकी मलकियत है। वो पैनामा पेपर्स में था कि नेस्कॉल और वो नीलसन की है, आज पता ही नहीं चल रहा कि नेस्कॉल और नीलसन कंपनीज ऑफशोर कौन है, बेनिफिशियरी कौन है। तब उनमें था कि बेनिफिशियरी कौन है, आज वो बात ऐसे गई और हमें अदालत में बताया गया कि भाई रहते होंगे वो वहां पे, पर आधा पाकिस्तान जो है वो दूसरों के घरों में रहता है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। वो तो बात हो गई, हुदैबिया का हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हमारे दोस्त और मेहरबान मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ, कमज़ोर तो वैसे ही उसके दांत निकाल लिए गए हैं और जल्द उसकी भी तदफीन उस केस की हो जाएगी। रह गए जो हमारे मोहतरम कायदे इनकलाब हैं, मेरा ख्याल है उनकी आइंदा चंद हफ्तों में वापसी हो जाएगी। वापसी की वो तो बाद में होगी ना, जो उनकी सेहत में एक ड्रामाई इम्प्रूवमेंट होगी और प्लेटलेट्स सारा कुछ होके और डॉक्टर कह देंगे अब आप सफर करने के लिए आप तैयार हैं। अब जो खेल बन रही है वो ये है कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए ये जो नई PNA है, जिसमें सबसे बड़ी जमात नून लीग है, नून लीग की क़यादत मोहतरमा जो आपकी हम नाम है जी, वो फरमाएंगे। अच्छा, उंगली हिला हिला के, मतलब नून लीग की जो इंदिरा गांधी होंगी, इंदिरा गांधी भी ऐसी आई थी। तो आपके दोस्त का क्या होगा फिर, शहबाज शरीफ साहब? जो हुआ था कांग्रेस पार्टी में, जो सारे अंकल्स थे वो पीछे चले गए। जो हुआ था पीपल्स पार्टी में, अंकल्स और थे, मुस्तफा खान, हफीज पीरजादा, मुमताज भुट्टो, अंकल्स पीछे चले गए, बेनजीर भुट्टो आए। यहाँ पे सारे अंकल्स वो आज ताबेदारी का मुजस्मा बने हुए थे ना, बकौल आपके, दो इधर दो इधर और बीच में ये, और राणा साहब से पूछें और फलाना पूछें, और बिल्कुल सही मतलब तरगीब का लफ्ज गलत है, राय दी थी कि गिरफ्तार करें इमरान खान को, पकड़ें उसको, क्यों नहीं पकड़ते। उन्होंने कहा कि वो तो जो बन रहा है खेल, जो मार्का बनने जा रहा है, ये जो है न्यू PNA, नियो PNA, अच्छा, नियो PNA साथ मुआवन कहना चाहिए, हथरखे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो 77 का एक लिहाज से हालात मुख्तलिफ हैं, आप नहीं कह सकते, लेकिन मकसद है जैसे, और ख़ानदाने मतलब हमारे जो शरीफ जो हमारी फैमिली है, किंगडम है, एम्पायर है, सब कुछ है, इनका ये एजाज़ है कि हर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ या ये खुद आए हैं या इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। तब का जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई और था, आज का जुल्फ़िकार अली भुट्टो विद डिफरेंसेस, मैं एक मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, कोई और हैं। तब भी वहाँ पे अपना छोटा रोल अदा किया था, क्योंकि 77 में 77 में और बड़े टाइटन्स थे, ठीक है, वो और PNA के थे। आज ये हो रहा है, तो खेल ये हो रहा है, हमें ये साइफर की उलझनों में और मरगला थाने के वारंट में उलझना नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं हालात मुख्तलिफ हैं लेकिन मकासद वही हैं, और देखना हमने है कि नवंबर का जब पतझड़ का मौसम शुरू होगा, पत्ते गिरने का, पत्ते गिरते हैं या नहीं गिरते, या चस्पा रहते हैं, और अमेरिका में क्या बातचीत हो रही है, और ये सब चीज, ये तनाज़र देखें, ये छोटे छोटे मोरे आगे पीछे आगे। ठीक है सलमान साहब, आपकी जानिब आती हूँ, क्या आपको भी ये लगता है कि पार्टी अब मरियम नवाज के कंट्रोल में है? ये जो लॉबिंग फर्म्स होती हैं ना, वो मार्केटिंग करती हैं, वो बताती हैं कि आने वाले हालात के अंदर तरजीहात क्या है, इक़्तिदार में कौन आएंगे। अभी जो बताया जा रहा था कि हालात और वाक़यात के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी अब आने वाला वक्त, जो मैं अखज़ कर चुका हूँ कि वो नून लीग का है, मेरा ख्याल हमें इसी से इबरत लेनी चाहिए। अच्छा। इस गुनहगार ने ये नहीं कहा, नहीं, मैंने इस गुनहगार ने मैं ये जो नहीं देखें, आपने जो बात कही है ना, जो मेरा ख्याल ये मार्केटिंग से ज़्यादा क्या हो सकती है कि जी केसेस वापस हो रहे हैं कोर्ट से। देखें, मैं पहले से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अहले सियासत को हालात से सबक सीखना चाहिए, और तारीख़ का जिक्र सब करते हैं, तारीख़
جہاں تک مریم نواز کی بات آپ کریں، میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی بات تبدیل نہیں کرتا. آپ کو یاد ہے کہ جب عروج پہ تھا، جب یہاں کہا گیا کہ شریف خاندان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، تو وہ ایک تھی مریم، اور جس کیفیت میں وہ اکاڑا گئی، فیصل آباد گئی، اور پیک تھا سرگودا میں. صبح 3:30 بجے جلسہ ختم ہوا اور مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے اس وقت کے ایک میڈیا مینیجر نے فون کر کے کہا کہ یہ اریسٹ ہو جائے گی چونکہ اس کی تقریر سنی گئی ہے. دیکھیں جو مشکل صورتحال کے اندر سے نکل کے آیا ہوتا ہے نا، یہ لیڈری اسی کا انعام ہوتا ہے. اب جو آپ نے کہا کہ 2 منسٹر ادھر بیٹھے تھے، جب مریم نواز صاحبہ بھی کسی منصب پہ ہوں گی نا تو وہ بھی اسی طرح ذمہ دار ہوں گی. جب خان صاحب کی آپ جب آڈیو سنتے ہیں تو اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں، ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. بھائی امریکہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ کیا ہے؟ بات یہ کہ بھٹو صاحب بھی لے کے نکلے تھے نا، بھٹو صاحب کے لاکھ ہم ناقد بنے، اس کا نام تو آج موجود ہے نا. جرت سے بات کانپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نپٹ لوں گا جس میں سے آپ نے نام لیا. جناب مقرر ہو، آج تو فنکاری اب میں عروج آپ کو پر یہ ہے. بتا رہا ہوں کہ بات یہ کہ جو میدان میں آ کے لڑتا ہے نا، لیڈری اسی کے پاس ہی ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں وہ بڑے اگریسو، آپ نے درست کہا، اس لیے کہ وہ اس وقت بطور پولیٹیشین کے بیٹھی ہیں، وہ حکومتی ذمہ دار کی حیثیت سے نہیں بیٹھی. اسی لیے انہوں نے رانا ثناء اللہ خان صاحب سے کہا کہ رانا صاحب آپ بتائیں. اب رانا صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے یاس صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ بندہ ایک سٹرگل کر کے آیا ہوا ہے. آپ ذرا سوچیں، یہاں پر میں حوالہ دیتا ہوں یاس صاحب کا ہی، 15 کلو ہیروئن آپ نے ایک سیاسی کارکن پہ ڈال دی تھی، اور درست کہا تھا انہوں نے کہ یار وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. کس نے ڈالی تھی؟ جنہوں نے ڈالی تھی پتہ ہے؟ جنہیں نہیں، کن کی حکومت تھی، کس کے احکامات سے کہی تھی، کس نے کہا تھا کہ اس کی میں مجھے بات ہے کہ یہ سیاسی کارکنوں کے سب یہ سلوک ہو. اور وہی رانا ثناء اللہ آج کیا کہہ رہا تھا کہ جی یہ ایک اتحادی حکومت ہے، ہم جو فیصلہ کریں گے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس لیے کہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے پاکستان کا. بات یہ کہ مریم نواز نے سٹرگل کے ذریعے نام بنایا ہے. اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں سے نون میں سے شین اور شین میں سے نون، یہ بھی میں ایک بات بتا دوں، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف نواز شریف کو صرف بھائی نہیں باپ کہتا ہے نا، اسی طرح کا احترام شہباز شریف کے لیے مریم نواز بھی کرتی نظر آتی ہے. شہباز شریف ایک ریئل حقیقت ہے، آپ یاس صاحب کو مایوس نہ کریں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے وہ اختلافات اور گروپنگ اب ختم سمجھی جائے نون لیگ میں؟ نہیں دیکھیں، آپ اوور جنرلائزیشن کر رہی ہیں. کانفیڈنس تو جو مریم کا تھا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ایک مشکل فیز ختم ہوا ہے، تو اس سے بعد بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ معاملے ان کے مزاج کے مطابق ہو گئے، اور جو الزامات تھے وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے. نیب نے وہ ایویڈنس ہی پروڈیوس نہیں کیا، جس ایویڈنس پہ انہوں نے پیچھے کنوکشن کروائی تھی وہ یہاں پریزنٹ ہی نہیں کیا. نیب ظاہر ہے نئے حالات کو نیب کے لوگ سمجھتے ہیں، تو کانفیڈنس اس کی وجہ سے ہے. باقی رہا جہاں اندرونی سیاست ہے، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کی سکسیشن کی جو چوائس ہے وہ شہباز شریف نہیں ہے، اچھا وہ مریم ہے. اور اس چیز کو پارٹی کے اندر لوگ بھی سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ایک کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں، ایک ایڈوانٹیج تو ہے. اور اب بیلنس اگر نواز شریف صاحب جو کہ ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے، اب وقت کے بات ہے، تو اس سے توازن اسی پلڑے کی طرف چلا جائے گا. اچھا، تو اس کی آپ وجہ سے ایک فیوچر کے حوالے سے ایک اعتماد نظر آتا ہے. اور پھر یہ ایک اور یہ ہے کہ جو ایک پولیٹیشین ہوتا ہے، جو اچھا پولیٹیشین ہوتا ہے، وہ سچویشن کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، جو آپ بار بار جس کا تذکرہ کیے جا رہے ہیں، سائفر میسج جی جو تھا، مریم نے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، پی ایم ایل این اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر رہی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ چلاؤ، آرٹیکل 6 لگاؤ، آرٹیکل وہ کرو. آرٹیکل 6 اگر پڑھ لیں تو پھر ان کو یہ پتہ لگ جائے گا یہاں نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے، وہ آرٹیکل، لیکن بس تقریر کرنے میں تو پابندی کوئی نہیں نا، جو بھی مرضی کہہ دیں. اچھا، وہ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر رہے ہیں، عمران نے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کیا ہے. چیز ایک ہے، یہ ہے پولیٹکس کی تقسیم، یہ ہے پولیٹکس کے اندر، سوچ کے اندر اتنا تفاوت ہے، اتنا فرق ہے کہ آپ ایک لائن پہ نہیں چل سکتے، بلکہ اسی چیز کو آپ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنے مفادات کے لیے سیاست کی جا رہی ہے. صافی صاحب، مریم نواز کا طرز سیاست اور نون لیگ؟
جی مسلم لیگ نون کو اس وقت مریم نواز ہی کی سیاست کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تو حکومت کر کے دیکھ لی ہے، 4-5 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح تیزی سے مسلم لیگ نون کا گراف نیچے گرا تھا مقبولیت کا، اور اس کے مقابلے میں ان کے مخالف نمبر 1 جو ہے عمران خان صاحب کس طرح بامعروج پہ پہنچے تھے۔ تو مریم نواز صاحبہ کا جو لب و لہجہ ہے یا جارحانہ انداز ہے وہ ان کی مجبوری ہے۔ انہوں نے اگر عمران خان صاحب کا رستہ روکنا ہے یا ان کی مقبولیت کے آگے بند باندھنا ہے تو انہوں نے یہی لب و لہجہ اختیار کرنا ہے۔ ہم صرف یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ اپنے حدود و قیود کا خیال رکھے، کل کو حالات دوبارہ بدل سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو نومبر کے مہینے کی بار بار ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو اکتوبر کا مہینہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ثابت نہیں ہوا ہے۔ 8 اکتوبر کا زلزلہ ہو یا پاکستان کا پہلا مارشل لا ہو، وہ اکتوبر ہی کے مہینے میں لگے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں کسی خاص ایک نقطے پہ اپنی تمام سوچ کو مرتکز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہوگا، تھوڑا بہت جو ہے ایج دینا پڑے گا۔ مریم نواز صاحبہ جس انداز سے، جس ایگریسو انداز سے وہ آ رہی ہے، میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا سا اس رویے میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح خان صاحب جو کل پشاور میں فرما رہے تھے، پھر جانوروں کا ذکر، پھر نیوٹرلوں کا ذکر، پھر ایک دوسرا لب و لہجہ کچھ دنوں کے لیے جس سے انہوں نے اجتناب کیا تھا، اگر اس کو اختیار کریں گے تو نومبر کے مہینے سے پہلے بھی خدا نخواستہ پاکستان کی جو جمہوری نظام ہے، جو پارلیمانی نظام ہے، اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت پڑلا باری ہے مسلم لیگ نون کا، اور میں نے کل بھی یہاں پہ عرض کیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی آمد اور مریم نواز صاحبہ کی بریت میں انصافیوں کے لیے کلی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈار صاحب کی واپسی اور مریم کا پورا اعتماد ہونا بہت کچھ بتا رہا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔